اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت اجتماع کے موقع پر مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اجتماع کسے کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ کسی مقصد کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ جمع ہونا اجتماع کہلاتا ہے. لیکن وہ اجتماع با مقصد ہونا چاہیے، بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. یوں تو ہماری زندگی کے اندر اجتماع تو ہوتا رہتا ہے، جہاں چند لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اجتماع ہو جاتا ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اجتماع با مقصد ہوتا ہے یا بے مقصد ہوتا ہے. با مقصد یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ راضی ہو، یہ تو با مقصد ہے. اور بے مقصد یہ ہے کہ یا تو کچھ بھی حاصل نہ ہو یا انسان اس میں کچھ اپنا نقصان کر بیٹھے، تو وہ بے مقصد ہے. اس لیے کہ ہمیں اللہ نے ایک با مقصد زندگی دے کر بھیجا ہے. دنیا میں ہمارے آنے کا کچھ مقصد ہے، اور جو آدمی اپنے مقاصد کو پہچان لیتا ہے اس کے لیے اپنی منزل کا پانا آسان ہو جاتا ہے. اور جو اپنے مقاصد کو نہیں پہچانتا پھر وہ منزل سے بھٹکتا رہتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے، لیکن اسے منزل ملتی نہیں. کس وجہ سے؟ کہ اسے مقصد کو نہیں پہچانا کہ میں کس لیے آیا. دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کوئی سیر و تفریح، کوئی عیش و عشرت، کھیل تماشا، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے. انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں بہت اعلیٰ و اشرف بنایا ہے، اور اس زمین پر اللہ نے اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. انسان کو اس زمین پر اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. اور جب کسی انسان کے ساتھ کسی کی نیابت لگ جائے تو پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ نیابت لگی کس کی ہے. کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا. کتنا اللہ کا احسان ہے. لیکن اللہ نے تو فضل فرمایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، اور اگر انسان اس کے حق کو ادا نہ کرے تو پھر وہ کامیاب نہیں کہلاتا، وہ ناکام کہلاتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک دھوکہ یہ بھی لگا ہوا ہے کہ ہم کام تو ناکامی والے کرتے ہیں لیکن اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں. ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. مقصد اتنا اونچا ہے، مقصد اتنا اعلیٰ ہے
کہ پیدا کرنے والے رب نے خود اس مقصد کو بیان کیا. دنیا کے اندر کوئی سائنسدان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ایجاد کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ تم جیسے چاہے اسے استعمال کر لینا. نہیں، اس چیز کو بنانے کے بعد، ایجاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کی ایک کتاب بھی دی جاتی ہے کہ اسے استعمال کرنا کیسے ہے، اس کے استعمال کرنے کا کوئی طریقہ ہے. اگر اس طریقے کے مطابق استعمال کرو گے تو یہ مشین کام بھی کرے گی، اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. اور اگر اس کے طریقے کے مطابق اسے استعمال نہ کیا تو پھر اس مشین کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس مشین کو بگاڑ دو گے، خراب کر دو گے. اسی طرح سے ہمارے پیدا کرنے والے رب نے ہمارے دنیا میں آنے کا، پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ تم کس لیے بھیجے جا رہے ہو. اگر ہم نے اس مقصد کو پہچان لیا اور پہچان کر اس کوشش کے اندر ہم لگ گئے، قطع نظر اس سے کہ کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہ ہوئے، لیکن سچائی کے ساتھ اگر کوشش میں لگے رہے تو اللہ پھر بھی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے گا، ناکام لوگوں میں نہیں رکھے گا. لیکن سچائی کے ساتھ کوشش کریں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے تو بہت آسان، لیکن ہم نے سمجھ رکھا ہے مشکل. جیسے انسانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اتنے باہمت ہوتے ہیں کہ مشکل سے مشکل کام بھی اگر بتایا جائے ان کے لیے وہ آسان ہوتا ہے، مشکل کام بھی مشکل نہیں ہوتا. اور بہت سے ایسے سست اور کاہل ہوتے ہیں کہ آسان سے آسان کام بھی بتایا جائے، کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا. سوچ سوچ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں کہ کیسے ہوگا. تو ایسے مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. تو اللہ نے جو مقصد ہمارا دنیا میں آنے کا بیان کیا وہ مقصد ہے تو بہت آسان، اس کا حصول بھی آسان. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی عبدیت اور غلامی، کہ اس کی غلامی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، عبدیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کی عبدیت اور غلامی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو اللہ نے ہمیں دین دے دیا، شریعت دے دی، انبیاء کو بھیج دیا. سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو راستہ تمہیں دیا جا رہا ہے، چلنے کا راستہ، جو شریعت، جو دین دیا جا رہا ہے، الدین یسر، یہ دین آسان بھی بہت ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر تمہیں کہیں مشکل لگتی ہے، کہیں تمہیں رکاوٹ پیش آتی ہے، وہ دین اور شریعت کی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ طبیعت کی رکاوٹ ہوتی ہے. اور اس طبیعت کی رکاوٹ کو ہم شریعت کی رکاوٹ شمار کرتے ہیں، شریعت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کہتے جی دین پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے. تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے ہی فرما دیا دین یسر، کہ دین پر عمل کرنا تو بہت آسان ہے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے ان تمام کاموں میں جو سب سے آسان کام انسان کے لیے ہے وہ پانی کا پینا ہے. اس سے آسان کوئی کام نہیں ہے، باقی سوچتا جائے اس سے مشکل ہوں گے. تو جس طرح سے پانی کا پینا انسان کے لیے آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ آسان شریعت پر اور دین پر چلنا ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے. مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ رکاوٹ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ رکاوٹ وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اس راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتے. ایک راستہ تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے
ہمیں بتا دیا. ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں. تو کبھی غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہم سے بار بار کہلوایا جا رہا ہے، بار بار ہر رکعت میں کہلوایا جا رہا ہے. آخر کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہی اس دنیا کے اندر پل صراط ہے. جس نے اس دنیا کے اندر اس صراط کو، صراط مستقیم کو، سچے راستے کو اختیار کر لیا، بس وہاں پل صراط پہ گزرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہاں یہ پل صراط ہے، یہ صراط مستقیم جو ہے، اس پہ چلنے کا اپنے کو عادی بنا لے، پھر وہاں ایسے گزر جائے گا پل صراط سے جو یہاں عادی ہوگا اس صراط مستقیم پہ چلنے کا. تو بزرگوں نے لکھا کہ وہاں ایسے گزر جائے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پل صراط کب آئی تھی، کب گزر گئی. کہے گا جی دنیا میں ہم سنتے تھے کہ پل صراط ہوگی، وہ بال سے باریک ہوگی، تلوار کی دھار سے تیز ہوگی، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو جنت میں آ گئے، وہ کہاں تھی؟ تو بتایا جائے گا کہ اسی سے گزر کے تو جنت میں آئے. لیکن آسانی کس کے لیے ہوگی؟ آسانی اسی کے لیے ہوگی جو یہاں صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا، سیدھے سچے راستے پر چلنے والا ہوگا. اور اللہ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ سچائی کو اس کا دل قبول کرتا ہے، سچائی کو اس کا دل قبول کرتا ہے، کیونکہ دل اس چیز کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے حقیقت کو. لیکن خرابی کہاں آتی ہے کہ جب ہم اس سچائی پر نفسانیت کو غالب کر دیتے ہیں، نفس کی چاہتوں کو، لذتوں کو، شہوتوں کو، بجائے اس کے کہ ہم اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مشقت برداشت کرتے اور اس نفس کی چاہتوں کو، لذتوں کو، شہوتوں کو پامال کرتے، ہم ان لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے کہ جس چیز کے اندر لذت اور شہوت ہے، نفسانیت ہے، نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے، بس نفس کی لذت اور مزے کے لیے، شہوت کے لیے وہ کام کرنے لگتے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس نفس کی لذت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہم اس صراط مستقیم کو کھوٹا کر رہے ہیں، اس راستے کو کھوٹا کر رہے ہیں. وہ راستہ تو کھرا ہے، سچا ہے، لیکن ہم اسے کھوٹا کر رہے ہیں. کس کے حق میں؟ اپنے حق میں کھوٹا کر رہے ہیں. اور جب آج یہاں پر ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تو پھر کل وہاں پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ گزرنا تو ہے، گزرنا تو ہے. تو اگر آدمی صرف اس ایک بات کو سوچ لے، اس بات کی حقیقت میں غور کر لے کہ آج اگر یہاں صراط مستقیم پہ چلا، کل پل صراط سے چلنا آسان ہو جائے گا، تو طبیعت کی ساری رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. کیونکہ دنیا تو عارضی ہے نا، رہنا تو کسی نے یہاں پر نہیں ہے، بس چل چلاؤ ہے، چل چلاؤ ہے. صبح کوئی گیا، شام کوئی گیا، آج کوئی گیا، کل کوئی گیا، چل چلاؤ ہے. رہنا کسی نے نہیں ہے. فکر کہاں کی کرنی چاہیے؟ ایک جہان باقی ہے، ایک فانی ہے. ایک جہان فانی، ایک باقی. اور دو چیزیں انسان کے سامنے اگر پیش کی جائیں کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد، اور یہ چیز لوگوں تو باقی رہے گی، لیکن ملے گی تھوڑی دیر کے بعد، لیکن باقی رہے گی. تو انسان سوچے گا بھئی تھوڑی دیر کے بعد لے لیں گے، لیکن باقی چیز کو لے لیتے ہیں، فانی کو کیا لینا؟ تو کبھی یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ دنیا فانی، آخرت باقی. ہم کس کو کس پر ترجیح دے رہے ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ آج تو ترجیحات یہ ہو چکی ہیں کہ آدمی اپنے رزق کے معاملے کے اندر بھی اپنے ساتھ سچائی نہیں کرتا. جہاں سے مل جائے، جیسا مل جائے، جھوٹ بول کر مل جائے، دھوکہ دے کر مل جائے، ملاوٹ کر کے مل جائے،
وہ ایسا رزق حاصل کر لیتا ہے کہ جس رزق کا لقمہ جب اندر جاتا ہے اندر کے سارے نور کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کی نورانیت جو ہے اس کو ماند کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس باقی پر اس فانی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا، جو سوچتا ہے کہ یہاں کی تو اچھی کٹ جائے۔ کبھی سوچا کہ اللہ کو ناراض کر کے یہاں کی اچھی کیسے کٹ سکتی ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے یہاں اچھی کیسے کٹے گی؟ کہ ایک گھر کے اندر اگر باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے اس گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بے چینی ہے، بیٹا پریشان ہے کہ باپ ناراض ہے، تو ایک انسان کی ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بے چینی، ایک پریشانی لگی رہتی ہے جب تک کہ معافی مانگ کے باپ کو راضی نہ کرے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے کیا زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ کیسے زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ سکون برباد تو ہوگا لیکن سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے اس باقی زندگی کو، آنے والی زندگی کو جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ابد الآباد کی ہے، کتنی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی، تو اس کو ترجیح دینی چاہیے، وہاں کے راحت کو، وہاں کے آرام کو۔ دنیا کی تو گزر جائے گی، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج اچھے رہیں، کل وہاں چاہے کچھ بھی ہو، تو یہ تو عقل مندی کی بات نہیں، عقل مندی کی بات نہیں۔ تو یہ انسان کی سوچ اور فکر کا جو بگاڑ ہے، یہ دنیا کی مادیت جو اس کے اوپر سوار ہے، دنیا کی چاہتیں جو اس کے اوپر غالب ہیں، اور اس کے سبب اللہ کو تو ناراض کرتا ہے لیکن اپنے جی کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ ایک بیماری ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک مشغلہ ہے کہ بس وقت پاس ہو رہا ہے، نہیں، بیماری ہے، دل کا روگ ہے، اندر کی خرابی ہے۔ اب اسے کرنا کیا چاہیے؟ کس طرح سے اپنی حالت کو درست کرے، کس طرح سے اپنے آخرت کے گھر کو یاد رکھے؟ اس کے لیے نیک صحبت ہے، علماء کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، کہ اس نیک صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک اتنا قیمتی موتی ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا موتی جو اللہ نے دیا ہے نا، قیمتی موتی، تو اس قیمتی موتی کی جو قیمت ہے وہ کہیں بھنگیوں کے محلے میں نہیں ملا کرتی، وہ تو بادشاہوں کے دربار میں ملا کرتی ہے۔ جو قیمتی موتی ہے، ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ہیرا اور ڈائمنڈ ہے، ہیرا اور ڈائمنڈ ہے، لیکن اس نے اس ہیرے اور ڈائمنڈ کے اوپر کچھ گرد چڑھا رکھی ہے، گرد چڑھا رکھی ہے، اس کے حسن کو چھپا رکھا ہے، اس کی خوبصورتی کو چھپا رکھا ہے، اور اسے دنیا کے بازاروں میں لیے پھر رہا ہے کہ کوئی اس کی قیمت لگا دے۔ ارے بھائی، یہ تو ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اس کی قیمت اللہ رب العزت ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، سودا کر لیا، سودا ہو گیا ہے۔ کس چیز کا سودا ہو گیا؟ ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا۔ کس نے سودا کیا؟ اللہ نے سودا کیا۔ اور جب کسی چیز کا سودا کیا جاتا ہے تو کسی عوض کیا جاتا ہے، کوئی عوض بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے۔ خریدار کون ہے؟ رب کائنات ہے۔
سودا کر لیا ہے. کس چیز کے عوض کیا ہے؟ جنت کے عوض کیا ہے. جنت کے عوض. اللہ اس کا اتنا خریدار ہے، اور ہم یہ دنیا کے ٹکے ٹکے کی چیزوں کے اندر ہم اس کا سودا کرنے لگتے ہیں. تو کیا وہ ٹکے ٹکے کی چیزیں اس کا عوض ہو سکتی ہیں؟ اسی لیے وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی ہیرے کو اگر کہیں بھنگی کے محلے میں لے کر گیا تو بھنگیوں کے محلے میں اس کی کیا قیمت ملے گی؟ اگر ہیرا تیرے پاس ہے، قیمتی موتی تیرے پاس ہے، کسی بادشاہ کے دربار کا رخ کر لے، وہ بادشاہ اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے. تو ساری دنیا مل کر بھی ایک انسان کے ایمان کا جو نور ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اسے خواہشات کی، شہوات کی اور لذات کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے. اسے کمزور اور ضعیف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بقا اور اس کی ترقی کا فکر کرنا چاہیے. اور یہ نیک صحبتیں جو ہیں، یہ مل بیٹھنا جو ہے، یہ کوئی بعض نصیحت نہیں ہے، یہ ایک تبادلہ خیال ہے کہ یہ آپس کا جو مل بیٹھنا ہے یہی اس کے ارتقاء کا، اس کے جلا اور صفا کا ذریعہ بنتا ہے. کہ وہ جو اس موتی کے اوپر گرد آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ ڈائمنڈ ایک گرد کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جب نیک صحبت میں جاتا ہے، اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے، دل میں ندامت آتی ہے، پشیمانی آتی ہے، خلوت میں جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ماضی پر رو لیتا ہے، وہ ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. بس یہ ندامت کا آنسو ایسا نکلتا ہے کہ سارے میل کچیل کو، گرد و غبار کو بہا کے لے جاتا ہے. اللہ وہ ندامت کا آنسو ہمیں عطا فرما دے. وہ رونے والی آنکھ جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے رونے والی ہو، اللہ کی محبت میں رونے والی ہو، اللہ وہ آنکھ ہمیں عطا فرما دے. اور وہ دل جو اللہ کی خوف اور خشیت سے لرزنے والا ہو، اللہ وہ دل ہمیں عطا فرما دے. پھر ایک آنسو، ایک آہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. ایک آہ اسے اللہ کا ولی اور دوست بنا دیتی ہے. لیکن یہ چیزیں بھائی نیک صحبتوں کے اندر ملتی ہیں، علماء کے قدموں میں ملتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہیں. اس لیے کبھی اپنے آپ کو ان نیک صحبتوں سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے. اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے نیک صحبت کا، کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایمان جو سب سے قیمتی جوہر، کہ کتنا ہی گنہگار سے گنہگار شخص ہوگا، لیکن اگر اپنے ایمان کو بچا کر وہ قبر تک لے گیا ہوگا، بالآخر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، معافی مل جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کو بچا کے لے جائے، کیونکہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے ایسے پے در پہ آئیں گے، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے پے در پہ گرنے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے پے در پہ فتنے آئیں گے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اور یہ زمانہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے. اور وہ ایسا وقت ہوگا، آپ نے فرمایا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو کافر مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. وہ ایسا زمانہ ہوگا. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہوگا کہ جہاں ایمان کا بچانا انسان کے لیے مشکل ہوگا. صحابہ نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوگا، اس کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے مال کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا. آج یہی ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے لالچ کے اندر جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے، جھوٹے قرآن اٹھا لیتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں. بھائی کیوں کھا رہا ہے؟ کیوں اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے؟ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ اس دنیا کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر دے؟
تو یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور پے در پہ فتنے چلے آ رہے ہیں، عجیب عجیب رنگ کے اندر فتنے آ رہے ہیں. اور جب سے یہ سوشل میڈیا کی لعنت عام ہوئی ہے، اس نے فتنوں کا اور زیادہ دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ فتنے جو اس سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، وہ نام اور ٹائٹل کیا ہے؟ دین اور اسلام کا ہے، لیکن اندر سب غیر اسلامی، بے دینی، ارتداد، سب کچھ اس کے اندر بھرا ہوا ہے. نہ معلوم کون کون ہے. قادیانیت کو دیکھ لیجئے، اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، اندر ساری قادیانیت بھری ہوئی ہے. تو اس سوشل میڈیا نے فتنوں کا اور زیادہ دروازہ کھول دیا. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ کسی فتنے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آدمی کسی رسالے کا، کسی کتاب کا سہارا لیتا تھا، اور وہ ہر ایک ہاتھ میں نہیں پہنچتی تھی، ہر گھر میں نہیں پہنچتی تھی. کسی وعظ و نصیحت کا سہارا لیتا تھا تو وہ ہر انسان تک وہ نصیحت نہیں پہنچتی تھی. لیکن اب تو ہر جیب کے اندر موبائل موجود ہے. آج تو فتنہ ہر انسان تک پہنچ چکا ہے، اور بہت سے نوجوان صرف شوق میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. زائنسٹ کا جو یہ فتنہ ہے، صہیونی لابی، جو ایلومیناٹی کے نام سے کام کرتے ہیں، فری میسن کے نام سے کام کرتے ہیں، لوگ شوق میں نوجوان ان کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے ممبر بن جاتے ہیں. اور ان کا مشن کیا ہے؟ دنیا کے اندر دجال کی حکومت کو قائم کرنا، دجال کے آنے کے راستے کو ہموار کرنا. اچھے نوجوان اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ایسے مبتلا ہوئے کہ خدا کے وجود میں بھی شک ہونے لگا کہ خدا بھی ہے یا نہیں ہے. اس پہ شک ہونے لگا ان چیزوں کو دیکھ کر. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ زمانہ تو اور زیادہ ہوشیار رہنے کا زمانہ ہے، اور زیادہ مسجد سے، علماء سے، اللہ والوں سے وابستہ رہنے کا زمانہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں. کہ وہ پہلے کسی زمانے کے اندر ہر انسان تک فتنے کا پہنچنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اب اس سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا. ہر جیب کے اندر وہ چیز موجود ہے، جہاں ذرا سا بہکا اس کا شکار ہو گیا. ساری دنیا کے اندر فساد آخر کس وجہ سے ہے؟ یہ صہیونی لابی ہے، یہ زائنسٹ ہیں، ان کی وجہ سے سارا دنیا میں فساد ہے. اور یہ تیاری کس کی کر رہے ہیں؟ دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جی دجال آئے گا، ہم اس کی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. تو اس لیے آج اس بات کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے کہ نیک صحبتوں سے اپنے کو وابستہ رکھا جائے، جس کا سب سے بڑا فائدہ ایمان کی حفاظت ہے. اور یاد رکھیے، کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ہم تو نماز تو پڑھتے ہیں، ہم تو وضع قضا بھی اپنی صحیح کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں نیک صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم نیک صحبت کو کیوں اختیار کریں؟ تو یاد رکھیے کہ جب تک انسان نیک صحبت میں نہیں جاتا، اس وقت تک اسے اپنی خرابیوں کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا خرابی موجود ہے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کے بعد انسان کے اندر ایک ناز، ایک دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے، میں تو بڑا نیک، میں تو بڑا پارسا، پکا نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں ناز کو پسند نہیں کیا جاتا، وہاں تو نیاز کو، عجز کو، انکساری کو پسند کیا جاتا ہے. کہ سر اگر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے تو سر جھکنے کے ساتھ کیا دل بھی جھک رہا ہے یا نہیں جھک رہا؟ کہ سر تو جھکا دیا اور دل کے اندر تکبر اور بڑائی موجود ہے، دل کے اندر دوسروں سے حسد موجود ہے، کینہ دل کے اندر موجود ہے، نفرت اور عداوت موجود ہے. تو سر تو نے جھکا دیا، لیکن دل تو تیرا اللہ کے سامنے نہ جھکا، اور اللہ کی نظر تیرے سر پر نہیں ہے، اللہ کی نظر تیرے دل پر ہے کہ دل کے اندر کیا ہے.
یہ دل جھکتا ہے یا نہیں جھکتا، اس میں اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ جیسے ابھی پہلے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے نا، گوشت کا ٹکڑا، یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے کہ اس کے بننے سنورنے سے انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں اور اس کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ دل بنا ہوا سنورا ہوا ہے تو انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، ان اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر یہ دل اندر سے بگڑا ہوا ہے، سنورا ہوا نہیں ہے، تو پھر کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل کرے، پھر اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ دل بگڑا ہوا ہے نا۔ اور یہ دل کیا ہے؟ یہ دل انسان کے اعمال کی گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کے عمل اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر تکبر کی نجاست ہے، عجب کی نجاست ہے، حسد کی نجاست ہے، پانی کی پائپ لائن ہوتی ہے نا، اگر اس میں کہیں گٹر کا کنیکشن مل جائے، پیچھے سے پانی صاف آ رہا ہے، لیکن جہاں وہ کنیکشن کے ساتھ ملا آگے گدلا پانی آ رہا ہے، بدبودار پانی آ رہا ہے، تو جب وہ عبادت ہم جو کرتے ہیں جب اس دل کی گزرگاہ سے گزر کے جاتی ہے تو جو کیفیت اس دل کے اندر ہوتی ہے بس ویسے ہی عمل اللہ کے پاس جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں سے دل میں حسد رکھا ہوا ہے، لوگوں سے جلتا ہے، کسی کی ترقی سے جلتا ہے، کسی کی اولاد سے جلتا ہے، کسی کے مکان سے جلتا ہے۔ حسد کیوں مل گئی اسے؟ ایسا مکان کیوں مل گیا؟ ایسی اولاد کیوں مل گئی؟ اس نے ترقی کیوں کر لی؟ اسے اچھی نوکری کیوں مل گئی؟ نماز بھی پہلی صف میں پڑھ رہا ہے لیکن دل میں وہ غلاظت موجود ہے، خرابی موجود ہے، تو عمل تو یہاں سے گزر کے جا رہا ہے نا۔ عمل تو بہت اونچا ہے کہ فرض نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ جو راستہ ہے نا، گزرگاہ، وہ خراب کر رکھی ہے۔ اس گزرگاہ کو صحیح کرنا، درست کرنا، اس کی خرابی کو نکالنا اپنے طور پہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ والوں کے قدموں میں ہوتا ہے کہ جب تک اپنی انا کو ان کے قدموں میں پامال نہ کرے اس وقت تک یہ گزرگاہ صحیح نہیں ہوتی، اور اس وقت تک اسے ان اعمال کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ صورت تو حاصل ہوتی ہے، صورت میں کلام نہیں ہے کہ ظاہری صورت تو بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر روح بھی موجود ہے یا نہیں، جسم تو ہے، روح کے ساتھ ہے یا بلا روح کے ہے؟ اگر بغیر روح کے ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اس لیے ان اجتماعات کی، مجالس کی اہمیت دل کے اندر ہونی چاہیے، اور جب انسان شرکت کے لیے آئے، کسی دین کی محفل میں شرکت کے لیے آئے تو کس نیت سے آئے؟ کس نیت سے آئے؟ اس کی ایک ہی نیت ہے، کسی برکت کے لیے نہیں، معلومات کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زمانہ نالج کا زمانہ ہے، کہتا چلو بیان سن لو، کچھ معلومات حاصل ہو جائے گی، نہیں۔ ایک ہی آنے کا مقصد ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، کہ طالب اصلاح ہو کر آئے، طالب علم بن کر آئے، سیکھنے کی نیت سے آئے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے پاس فیض ملتا ہے، تو اس کی مثال یہ بیان کی کہ فیض کی جو مثال ہے پانی کی طرح ہے، اور پانی ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے، اونچائی میں نہیں جاتا۔ اگر وہ فیض حاصل کرنا کوئی چاہتا ہے تو نشیب بن کر جائے، اپنی انا کو مٹا کر جائے، خودی کو پامال کر کے جائے، بس وہ فیض وہاں منتقل ہونا شروع ہو جائے، منتقل ہونا شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اجتماع منعقد ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اللہ کی نسبت اور معرفت حاصل ہو جائے، ہم اللہ والے بن جائیں، دنیا سے جائیں تو اللہ کی نسبت کے ساتھ جائیں، اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا